التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک امانت دار اور سچا تاجر جو ہے وہ اللہ کو اس قدر زیادہ محبوب ہے کہ قیامت کے روز اسے نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اسے صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور اسے شہداء کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ یعنی نبیوں اور صدیقین اور شہداء کا جو مرتبہ ہے، ایک سچا اور امانت دار تاجر جو ہے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو وہاں پر لے جائیں گے اور اس کو اتنا رتبہ قیامت کے روز عطا کریں گے۔ ایک اور حدیث میں نے آپ علیہ السلام کی پڑھی، آپ نے فرمایا بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو نماز اور زکوٰۃ بھی صاف نہیں کرتی، یعنی وہ نماز اور زکوٰۃ کی وجہ سے بھی نہیں بخشے جاتے۔ ہاں، وہ گناہ جو ہیں وہ کاروبار اور محنت کرتے ہوئے جو انسان تھکتا ہے اور محنت کرتا ہے شدت کے ساتھ، اس کی مشقت کی بنیاد پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے رزق حلال میں محنت کرنے کا جو سبب ہے اس کے سبب سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود جب تک کہ نبوت کے اس منصب میں فائز ہونے تک بہت زیادہ مصروف نہیں ہو گئے تھے، اس وقت تک آپ خود تجارت کرتے رہے، لیکن بعد میں بھی جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ حیات رہی تو وہ باقاعدہ ان کے مال تجارت میں اسی طریقے سے مشاورت کرتے رہے اور مدد کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس میں بہت زیادہ برکت کو شامل کیا۔ ایک اور بات اسی حوالے سے، کام کرنے کے حوالے سے رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو نت نئے طریقے تلاش کرتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے۔ اگر آپ اس جملے کو، اور اس کا میں باقاعدہ وہ عربی کے الفاظ، ان اللہ یحب العبد المحترف، محترف کا اسی لفظ سے ہم حرفت کا لفظ بناتے ہیں، اور حرفت اور صنعت ہمارے ہاں اردو زبان میں لفظ معروف ہے کہ یعنی جو نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، نئے نئے طریقے دریافت کرتا ہے، ہم زراعت میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، صنعت میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، راستے کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ کیوں پسند کرتا ہے؟ اس میں اگر حکمت تلاش کریں تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عقل دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل کے اندر بے شمار قسم کے جذبے عطا کر رکھے ہیں، یہ انسان اس عقل کو اور ان جذبوں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور جب بھی کوئی شخص اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نت نئے راستے سجھائے گا، بتائے گا، دکھائے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے بھی اور اپنی دنیا میں رہنے والے اللہ کے بندوں کے لیے بھی نئے نئے راستے بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی وجہ سے اس کی عزت میں، اس کی شان میں اضافہ کریں گے۔ اس ضمن میں اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ دنیا میں جس شخص نے سب سے پہلے بلب ایجاد کیا تھا، اس بلب ایجاد کرنے والے نے جو کام کیا اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک ایسا کام جس سے وہ، اس کی قوم اور پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بنیاد پر اس کی عزت کو، اس کے نام کو دنیا بھر میں مشہور کیا۔ جہاں کہیں الیکٹریسٹی کا ذکر آئے گا تو اس شخص کا نام لازماً آئے گا کہ سب سے پہلے بلب کس نے ایجاد کیا، سب سے پہلے اس کی بنیاد کس نے رکھی۔ لوگ پھر اس کی عزت میں اضافہ کریں گے، بے شمار چیزوں کے نام اس کی بنیاد پر رکھ دیے جاتے ہیں، علاقوں کے نام اس کی بنیاد پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ صاحب ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی پھر ان کے لیے اجر اور ثواب اور اپنی برکت جو رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جہاں ہم کلمہ پڑھ کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو محسوس کریں اور اس پر اپنے یقین کو اور ایمان کو پختہ کریں، وہیں ہم باقی تمام باتیں بھی اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر سب سے بڑا اعتراض کیا اور ان کی مذمت کی کہ یہودی اور نصارہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے کلام میں سے کچھ باتوں کو مان لیا اور کچھ باتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ یکفرون ببعض الکتاب یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ وہ کتاب کے کچھ حصوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور کچھ حصوں پر کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ زبانی طور پر تو انکار نہیں کرتے،
لیکن عملی طور پر ہم بعض اوقات انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان دونوں باتوں کو اکٹھا کریں، جو میں نے پہلی بات کہ جس میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ دین اسلام ایک ہی ہے، دین اسلام میں فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارے آج کل بہت زیادہ میڈیا میں بولا جاتا ہے یار کس کا دین مانے، کس کی بات مانے، کون سی شریعت مانے، ہر ایک بندہ تو اختلاف کر رہا ہے۔ دین اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی اختلاف ہے تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے معاملات کے بارے میں ہے، اور ان کا جواب تلاش کرنا، اس کا حل تلاش کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ذرا انسان اگر اس کا حل تلاش کرنے کا ارادہ کر لے تو بالکل فوراً اس کا نتیجہ مل جاتا ہے اور آدمی اس کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کا خلاصہ جو بنتا ہے، دوسرا خلاصہ یہ کہ دین اسلام جو ہے یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل سسٹم ہے جس میں ایمان بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، عبادات بھی ہیں، ذکر اذکار بھی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی کائنات ایک پورا منظم سسٹم ہے، اسی طرح اس کا دین بھی ایک منظم سسٹم ہے۔ آخری بات میں اس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی کائنات پر اگر آپ غور کریں تو میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا یقیناً، کہ اس میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیکار چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کسی مچھر اور مکھی کے بارے میں بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ خامخواہ بنا دی گئی، اس کی ضرورت نہیں تھی اس کائنات میں، اور اس کے بغیر بھی یہ کائنات چل سکتی ہے۔ ابھی بہت ساری ریسرچ آ رہی ہے اور آ چکی ہیں بہت ساری چیزیں کہ صرف شہد کی مکھی کو اگر ختم کر دیا جائے دنیا سے تو یہ دنیا چند سال کے اندر اندر دنیا کی جو زندگی ہے یہ ختم ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے نباتات کے اندر پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں شہد کی مکھی کی وجہ سے، اور اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا مچھر ہے، ایک خاص قسم کا، اگر وہ مچھر جنگلوں سے ختم کر دیا جائے تو جنگل جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے، اور چند سال کے بعد یہ جنگل جو ہے اس کی سبزی اور اس کی ہریالی ختم ہو جائے، اور سبزہ اور ہریالی ختم ہو جائے، اس کے پھر آفٹر ایفیکٹس کیا بنتے ہیں آپ سب لوگ اچھی طرح غور کر سکتے ہیں، اس کے نتائج دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس اللہ کی کائنات میں ایک شہد کی مکھی کو نہیں نکالا جا سکتا، ایک مچھر کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور کہا نہیں جا سکتا کہ یہ بیکار ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآن میں کچھ چیزیں تو بہت اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بس ایسی کہہ دی گئی اس پر عمل کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا۔